بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے جو زمانی ترتیب ہے اس لحاظ سے آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ کس طرح سے ہے۔ یہ پروگرام آپ رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل طور پر مہمان کے طور پر تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب۔ آپ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تقریباً یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو تکلیفوں کا دور تھا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا دور تھا، اور اصولاً اور اصلاً اگر دیکھا جائے تو آزمائش کا جو دور تھا وہ تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے اور اب ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے، اور یہی کہ جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں فاتح کے حیثیت سے واپس داخل ہو رہے ہیں، جہاں کنڈیشنلی ان کو جو ہے ایک دفعہ تو جانے ہی نہیں دیا گیا، دوسری دفعہ اجازت دی گئی تو شرائط کے ساتھ اجازت دے دی گئی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میرا اشارہ ہے فتح مکہ۔ تو فتح مکہ اس واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ ممکن اس وقت کے صورتحال میں ہوا؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 8واں سال، صحیح، اور اب آپ کہہ لیں کہ ساری جد و جہد کا جو پھل تھا وہ ملنے والا تھا۔ صحیح۔ اور اس سے جو ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے کہ جد و جہد میں تو شروع سے جو صحابہ کرام شامل تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو پھل کھانے کے وقت موجود نہیں تھے۔ جی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جی۔ بڑا رعب اور دبدبہ، اور بہت ان کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ جی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بے شمار صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ہی شہادت کے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے مطلب آپ کہہ لیں کہ نتیجہ نہیں دیکھا، نتیجہ نہیں دیکھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ نے درست سمت میں جد و جہد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نتیجہ بے شک آپ دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کی نسلیں دیکھیں گی، تو اسی لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی سچویشن میں۔ صحیح۔ تو اپنے درست سمت میں محنت کرتے چلے جائیے، نتیجہ آپ کو اللہ تعالیٰ روز محشر جنت کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ فتح مکہ کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جب صلح حدیبیہ میں کہ جو قبیلہ جس کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ چلا جائے گا، آزادی ہوگی۔ تو قریش کا جو پارٹنر قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے حملہ کر دیا مسلمانوں کے حلیف بنو قزاع پر، اور قریش کے بھی کچھ لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر اس حملے میں شریک تھے۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو طرف اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے صلح حدیبیہ تم لوگوں نے ختم کی ہے، اب ختم تو پھر ختم ہی صحیح۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری طرف ابو سفیان کو اس بات کا احساس تھا کہ یار معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ صحیح۔ وہ پیچھے سے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، صدیق اکبر کے پاس گیا، عمر فاروق کے پاس گیا، سب کے پاس اس نے ریکویسٹ کی کہ معاملات سنبھال دو۔ اچھا۔ لیکن وہ ایگریمنٹ ری اسٹور نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو تم جا کر حرم میں اعلان کر دو مسجد نبوی میں کہ ہماری طرف سے تو ایگریمنٹ ہے۔ تو اس نے یک طرف ایگریمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ایگریمنٹ ری اسٹور نہیں ہوا کیونکہ غلطی انہی کی تھی، مکہ والوں کی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، تیاری کی، اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خفیہ رکھا تھا کہ کسی کو کانوں خبر نہیں تھی کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ سب کو یہ کہا تھا کہ تیاری کر لو۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے روم پہ حملہ کرنا ہو، کسی اور قبیلے پہ حملہ کرنا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستوں میں چوکیاں قائم کروا دی تھیں کہ یہاں سے کوئی خبر لیک نہ ہو۔ اچھا، اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کو سورہ ممتحنہ میں 28ویں سپارے کی 3ری صورت ہے جس میں تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے بہت زبردست۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی کہ انہوں نے فتح مکہ کی، مکہ پر حملہ کرنے کی خبر لیک کی ہے، اور ایک خاتون کو ایک چٹھی دے کر کہا کہ جاؤ وہ مکہ میں میرے گھر والوں تک پہنچا دو. صحیح. لیکن وہ صرف اس رقعے کے اندر موجود تھا، اس خاتون کو بھی شاید معلوم نہیں تھا کہ اس رقعے کے اندر کیا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر کچھ صحابہ کرام کو کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، مکہ کے راستے میں فلاں جگہ پر ایک خاتون ملے گی اور اس کے بعد سے ایک چٹھی ہوگی. یہ لوگ پہنچے اور اس کو، اچھا ان کو بھی نہیں بتایا کہ چٹھی میں کیا لکھا ہے. تو یہ پہنچے اور خاتون سے کہا، پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر ذرا دھمکی وغیرہ دی، تو اس نے اپنی چوٹی سے نکال کے وہ چٹھی دی اور واپس لے کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں آپ جلدی نہ کیجیے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم مکہ میں اجنبی ہیں اور مکہ کے اصل نہیں ہیں، تو مجھے خطرہ یہ تھا کہ حملہ ہوگا تو مکہ والے اپنے لوگوں کو تو سیف کر لیں گے، لیکن ہمارے خاندان اس میں ڈسٹرب ہو مارا جائے گا. تو لہٰذا بس میں نے ان کو ہوشیار کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اچھا. وجہ کیا کہ بدری صحابی ہیں اور جینون ایشو ہے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، جبکہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عین جنگ سے پہلے مخبری کی ایک کوشش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال انہیں معاف کیا. اس کا پورا تذکرہ سورہ ممتحنہ میں آتا ہے. صحیح. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کرام کے ساتھ. رمضان کی 10 تاریخ تھی، 8 ہجری ہے. 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا. صحیح. اور درمیان میں ہی راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے خاندان سمیت آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آفیشلی اب قبول کیا، ویسے انآفیشلی تو وہ مستقل سپورٹ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروز زہران میں پڑاؤ ڈالا. چند دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا. رمضان کا مہینہ تھا، ٹریولنگ چونکہ کر رہے تھے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو باقاعدہ پانی لے کر پیا. تو صحابہ کرام نے بھی پھر روزہ توڑ دیا، عملی طور پر دکھا دیا کہ سفر کرنا ہے. آسان سفر میں تو ریلیکسیشن ہے آپ کے لیے. اچھا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب مروز زہران وادی بالکل جو مکہ کے ساتھ ہے، اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کی نفسیات، اپنوں کی نفسیات بھی سمجھتے تھے، دشمن کی نفسیات بھی سمجھتے تھے، اور ابو سفیان کو تو خاص کر بڑا اچھے سے سمجھتے تھے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ابو سفیان یہاں سے مرز زہران سے آپ شروع کریں گے، لیکن صرف ایک سوال کہ جب ابو سفیان مدینے آیا تھا حدیبیہ کی تجدید کے لیے، تو ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے براہ راست ان کی بات ہوئی تھی کہ معاہدے کی تجدید ہو؟ جی پہلے تو اپنی بیٹی کے گھر گئے، ام حبیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تھیں، اہلیہ تھیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا، اسٹریٹجی تھی نا. صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے تو کہا کہ مجھے تو کوئی ایک لکڑی بھی مل جائے نا تم لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، تب بھی میں اس سے جہاد کروں گا، تم مجھ سے صلح کی بات کرتے ہو. صحیح. تو یہ ریئیکشن. اچھا، یعنی ملاقات ہوئی تھی براہ راست. ٹھیک. اچھا، اب رات کا وقت آیا. عرب کا کلچر یہ تھا کہ جب بھی اس طرح کا قافلہ نکلتا تھا تو جب رات میں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو 5 لوگ ملا کر ایک چولہا جلاتے تھے. وہ چولہا کھانا بنانے کے بھی کام آتا تھا اور رات میں روشنی کے بھی کام آتا تھا. سردیاں ہوں تو اس کے لیے حرارت کے بھی کام آتا تھا. تو 5 لوگ مل کر ایک چولہا جلاتے تھے. عرب کا کلچر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حکم دیا کہ ہر شخص اپنا ایک الگ چولہا جلائے گا. آگ جلائے الگ الگ، یعنی مشعل روشن، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 الاؤ جل رہے تھے. صحیح. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ ہمیں مستقل آبزرو کر رہا ہے. اچھا. اور واقعی ایسی تھا کہ ابو سفیان مکہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے جب دیکھا یہ منظر کہ کیلکولیشن تو اس کی بڑی زبردست تھی، تو اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ 5 لوگ مل کر ایک جلاتے ہیں. بالکل. تو اس کی کیلکولیشن کے حساب سے جب اس نے ایک اندازاً رینڈملی کاؤنٹنگ کی ہے تو 10,000 جب الاؤ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیلکولیشن کی کہ 10,000 افراد نہیں ہیں، یہ 50,000 افراد ہیں. اچھا. کیونکہ 5 لوگ مل کے ایک جلاتے تھے، تو اب یہ 10,000 جل رہے ہیں تو اس کا مطلب 50,000 افراد ہیں. انہوں نے اپنے فارمولے کے حساب سے. تو بس اس کا مورال وہیں ڈاؤن ہو گیا. اس نے کہا 50,000 افراد پہلی مرتبہ یہاں پہ حملہ کرنے آئیں گے تو ہم کیا ان کا مقابلہ کریں گے. اس نے سمجھ لیں وہیں پر ہی ہتھیار ڈال دیا اپنے طور پر. مایوسی ہو گئی. صحیح. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، ابو سفیان صحیح. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
پروٹوکول ریکوائرڈ ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں پروٹوکول ریکوائرڈ, ذرا سا ان کو عزت دے دو بس وہ کام کریں گے. انٹیلیجنٹ مرتبہ ان کا جینیس, پرسنالٹی جینیس تھی, انٹلیکچوئل. صحیح. تو حضرت عباس نے کہا کہ اس کو آپ کوئی اعزاز دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اعلان کر دو کہ ہم جب مکہ میں داخل ہوں گے کہ جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, جو حرم میں داخل ہو جائیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, اناؤنس کر دو. تو وہ بڑا پروٹوکول سے اس سے خوش ہوا کہ اس کو اس کے گھر کا دارالامان بنا دیا. جی ہاں, جی ہاں. پھر اگلے دن جب حرم میں داخل ہوئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ٹیکٹس, مطلب ابو سفیان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سائیکولوجیکلی کنٹرول کیا نا. ایک اور ٹیکٹس کہا کہ حضرت عباس سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو سفیان کو نا مکہ کے دروازے پہ کھڑا کر دو اپنے ساتھ کھڑے ہو کر. اچھا. اب لوگ ایک کے بعد ایک قافلوں کے پھر اپنے اپنے سب گروپس ہوتے تھے صحیح قبیلوں کے حساب سے, ایک کے بعد ایک قافلہ اندر جا رہا ہے. صحیح. تو حضرت عباس تعارف کراتے جا رہے ہیں, فلاں قبیلہ ہے, فلاں قبیلہ ہے, انصاری لوگ تھے زیادہ تر, یہ فلاں قبیلہ ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پھر ایک دھمکی دی کہ الیوم یوم الملحمہ. اچھا. کہ آج کا دن تو بس خون خرابے کا دن ہے, ابھی ہم بتاتے ہیں تمہیں نا, مطلب اس طرح کی دھمکی دی. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن رحم کا دن ہے. صحیح. اور پھر سعد بن عبادہ سے پرچم لے لیا, جو لیڈ کر رہا تھا ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا. اچھا. تو سائیکولوجیکلی اٹیمپ اس پہ یہ کی ابو سفیان پہ کہ وہ ایک کے بعد ایک لشکر جب دیکھ رہا تھا تو وہیں مروب ہوتا جا رہا تھا کہ یار اتنی بڑی پبلک ان کے ساتھ آئی ہے. بس پھر خانہ کعبہ وہاں داخل ہوئے, کچھ لوگ مقابلے پر آئے, 12 افراد مارے گئے, 2 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. کعبے کو پاک کیا بتوں سے, ہم سب جانتے ہیں جاء الحق و زہق الباطل کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ارشاد یہ فرمایا کہ 9 آدمیوں کے نام گن کے بتایا کہ اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی چمٹ جائیں تو بھی ان کو قتل کر دو. وہ زیادہ تر وہ تھے جو توہین رسالت کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو وہی منظر تھا کہ سب انتظار میں تھے کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ وہی لوگ تھے کہ جو انہوں نے نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہا کہ آج معافی کا دن ہے اور لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور ساتھ ہی جو چابی تھی, اچھا ایک اور وہی انٹرسٹنگ چیز کے کلید بردار نے کچھ واقعہ ہوا تھا. حضرت عباس, حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ اب یہ خانہ کعبہ کی اعزاز نگرانی ہمارے پاس آ جائے, تو یہ چابی ہمارے حوالے کر دی جائے ہمارے خاندان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جو فتح مکہ سے 2 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد. اور اس سے پہلے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت ان سے ایک مکالمہ ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ یار مجھے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی ہے, مجھے جانے دو, تو انہوں نے منع کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو دوں گا وہ چاہوں گا وہ چابی اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا. تو عثمان نے کہا تھا کہ وہ یا تو سارے قریش مر چکے ہوں گے یا قریش کی ذلت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں, وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا. تو بات ختم ہو گئی تھی, ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد 6 سال گزر گئے, پھر وہ مسلمان ہوئے. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. عثمان سے کہا عثمان یاد ہے ہماری کیا بات ہوئی تھی؟ عثمان نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ چابی ان کے ہاتھ میں پکڑائیں اور کہا کہ آئندہ بھی یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی اور کوئی ظالم شخص ہوگا جو تم سے یہ چابی چھینے گا. ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1981 میں کوئی اسلامی سربراہی کانفرنس تھی, سب نے مل کر خانہ کعبہ کا وزٹ کا ارادہ کیا. تو ایک خاندان کے بزرگ آئے ویل چیئر پر, انہوں نے اپنے ہاتھ سے چابی کھولی, دروازہ کھولا اور پھر ایک ایک کو جانے دیا. وہ کہتے ہیں کہ 1500 سال ہو گئے ہیں لیکن اسی خاندان میں معاذرات سیرت میں شاید یہ واقعہ سیرت میں تو کسی نے یہ چابی چھیننے کی, اور ڈاکٹر صاحب خود اس کے چشمدید گواہ ہے, یعنی چشمدید گواہ ہیں. بس پھر وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ پہ چڑھایا کہ انہوں نے اذان دی. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل تھا کہ یار وہ حبشہ کا غلام جس کو تم لوگ مارا کرتے تھے, آج اس کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے وہ اذان دے رہا ہے. اس پہ بھی کچھ لوگوں نے, عتاب بن اسید کا نام آتا ہے, بعد میں مسلمان ہوئے, کچھ ہی دنوں بعد مسلمان ہو گئے, لیکن انہوں نے کمنٹس یہ کیے کہ شکر ہے کہ میرا باپ مر گیا
ورنہ آج اس کالے کوے کو نعوذ باللہ خانہ کعبہ پہ چڑھا دیکھ کر وہ کیا سوچتا. یہ عتاب بن اسید تھے کہ جب پھر فوراً بعد مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنا دیا. سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں وہ شخص جو 2 دن پہلے یہ بات کر رہا ہے صحیح اسی کو مکہ کا گورنر بنا دیا. اور صرف گورنر نہیں بنا, اس نے گورنر بن کے جو کنٹریبیوشن ہے ان کا بعد میں بھی جب صدیق اکبر کے زمانے میں فتنے اٹھے انکار نبوت کے, زکوٰۃ کے, منکرین کے, تو مکہ والوں کو انہوں نے ہلنے نہیں دیا. مکہ والے بالکل ٹو دا پوائنٹ رہے اور فالو کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کو. تو یہ فتح مکہ کا پورا ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن تقریباً وہاں پر رکے؟ اندازہ یہ کہ مہینے سے زیادہ رکے. اس کے فوراً بعد یہ اچھا پھر اگلے دن بیعت شروع ہوئی. بیعت کے بڑے واقعات آتے ہیں. اس میں ایک مختصر واقعہ میں سناؤں کہ اگلے دن خواتین سے بیعت چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہندا آئی برقع پہن کے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کی بیوی؟ نہیں, ابو سفیان کی بیوی. اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساس تھی کیونکہ بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ پھر صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے بیعت چل رہی ہے. حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں, ابو سفیان بھی ساتھ بیٹھا ہے. ابھی برقع پہن کے آتی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے جو الفاظ ہیں سورہ ممتحنہ کے آخر میں ہیں کہ یبایعن اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ اس بات پر بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں شرک نہیں کروں گی. ولا یزنینا, زنا نہیں کریں گے. اس نے کہا ہم یہ آزاد عورتیں ہم یہ کام نہیں کرتے, غلام عورتیں کرتی ہیں. پھر اس سے کہا کہ اچھا ولا یسرقنا, چوری نہیں کرو گی. تو اس نے آگے سے کہا کہ میرا شوہر بڑا کنجوس ہے تو اگر میں اس کے پاس سے کچھ چرا لوں تو چوری تو نہیں ہوگی. تو ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا. ابو سفیان نے کہا نہیں وہ چوری نہیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے اس کو کہ اچھا یہ وہ ہے ہندا ہے. اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو ہیڈ منی مقرر. جی ہاں. تو بہرحال پھر وہ ولا یقتلن اولادہن, اگلی بات تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. تو آگے سے کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنی اولاد کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا تھا, قتل تو آپ نے کیا ہے کیونکہ جنگ کے میدان میں ان کے سارے رشتہ دار مارے گئے تھے غزوہ بدر میں خاص کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتنا ہنسے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے اس بات پہ نا, اس کی اس کنورسیشن پہ. بہت حاضر دماغ جسے آپ کہہ لیں تو حاضر جواب تھی. تو یہ فتح مکہ کا تھا. تو یہ تفصیل تھی. صحیح. تو فتح مکہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں طائف کا جو ہے, تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ مکہ سے طائف کوئی 50 میل کا فاصلہ ہے. صحیح. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوا. اچھا اس سے پہلے حنین, درمیان میں حنین آتی ہے, غزوہ حنین جسے کہتے ہیں, اس کا تذکرہ ہے سورہ توبہ میں. وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, کہ جب تمہیں کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا. 12,000 کا لشکر تھا. 10,000 تو مدینہ سے آئے ہوئے تھے, 2,000 یہ مکہ کے ساتھ مل گئے تھے. تو 12,000 کے لشکر نے حنین پر حملہ کا فیصلہ کیا. اور ایک تھا پراؤڈ بھی تھا کہ یار اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, چھوٹا سے وہاں پہ لوگ تھے. انہوں نے یہ کیا کہ اچانک حملہ کر دیا مسلمانوں پر. اچھا. تو مسلمان پھر گھبرا گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑی لیڈرشپ کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی, سب کو جمع کیا اور پھر دوبارہ حملہ کیا. تو بہرحال وہ ہتھیار ڈال دیے, مارے گئے کچھ لوگ. حنین میں ایک اہم چیز تھی کہ حنین میں مال غنیمت بہت زبردست آیا تھا, بہت زیادہ آیا تھا. اور اس میں 60,000 قیدی تھے, 6,000 قیدی تھے, 24,000 اونٹ تھے, 40,000 بکریاں تھیں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو ہولڈ کرایا اور پھر طائف کی طرف نکل گئے, طائف پہ حملہ کرنے کے لیے. تو وہاں پر وہ لوگ قلعوں میں چھپ گئے. وہاں کوئی 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے کیا, کچھ فتح کیے, کچھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی چھوڑ کے واپس آئے. اور حنین میں جب واپس پہنچے تو پھر یہاں پر آپ نے جیرانہ کے مقام پر مال غنیمت کی تقسیم کی. اس میں کچھ واقعات سامنے آتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, سوتیلی بہن, سوتیلی نہیں, دودھ رضائی بہن جسے کہتے ہیں, وہ آئیں قیدی بن کر آئی تھیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا, پھر کہا بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. کئی لوگوں نے, مسلمانوں نے لوگ آزاد کر دیے دشمن کے نا. اچھا جب تقسیم ہوئی مال غنیمت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے صحابہ کرام تھے نا, خاص کر فتح مکہ کے موقع پر, تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا سامان دیا. اچھا.
مثال کے طور پر امیر معاویہ ابو سفیان آئے, انہوں نے کہا کہ انہیں 1000 اونٹ دے دیے. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بھی ہے امیر معاویہ, اس کو بھی 1000 دے دیے. ان کا ایک اور بیٹا تھا یزید, ابو سفیان کے بیٹے کا نام تھا, اچھا, ان کو بھی 1000 اونٹ دے دیے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. سب نئے نئے مسلمان تھے اور سردار تھے, اپنے سردار تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکولوجیکلی ایک اٹیمپٹ تھی نا کہ ان کو ذرا پروٹوکول ابھی چاہیے, اور پھر وہ کام آئیں گے, اور واقعی کام آئے مسلمانوں کے, اسلام کے لیے بہت کام آئے. اچھا, یہ بات پھر انصاریوں تک جب یہ پہنچی نا, تو انہوں نے ذرا اس کو مائنڈ محسوس کیا, اور آپس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی کہ انہوں نے آپس میں اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصاری صحابہ کرام کو جمع کیا, ہوں گے کوئی 10,000 کے قریب یا 9,000 کر لیں, کیونکہ مدینہ سے جو آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ اس پہ بات کر رہے ہو. پھر کہا کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ میں جب آیا تمہارے پاس تم لوگ آپس میں لڑتے تھے, اوس اور خزرج تھے, لڑتے تھے, تو میں نے تم کو ایک کر دیا, تو ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, لیکن تم لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا, تم لوگوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا, اتنی عزت دی, تو وہ بھی حامی بری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار, کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں ساتھ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو بس یہ کہنا تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس ہمیں آپ چاہیے. مطلب اب ان کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے وہ مدینہ بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مکہ آئے, عمرہ ادا کیا. 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ چلے گئے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, تاریخ اسلام میں یا اس طرح کے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ تبوک جی ایک بہت بڑا واقعہ ہے, تو اس کے بعد تو تھوڑا سا امن ہونا چاہیے تھا, یا وہ تو غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے یہ کس طرح پیش آیا؟ غزوہ تبوک اب تک کی سیرت میں پہلی جنگ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرض عین کر دی گئی تھی. اچھا. اور فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد کو اس میں جانا ضروری ہے. اچھا. بزرگ, بیمار, خواتین اور بچوں کے علاوہ ہر شخص کو اس میں شرکت کرنی ہے. گرمی کا موسم تھا, شدید گرمی, فصل پکنے کو تیار تھی, اور ایسے میں جنگ بھی کس سے ہو رہی ہے؟ روم سے, سپر پاور, وقت کے سپر پاور سے. تو مطلب ایک تو مسئلہ گرمی تھی, فصل کاٹنے کا وقت آیا ہوا ہے, اور دوسرا مطلب اگر یہاں سے بھی نکل جائیں تو وہاں بھی تو سپر پاور ہے. تو بہرحال, اور وسائل بھی کم تھے. وہی تبوک کا واقعات ہے نا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے کر آ گئے, صدیق اکبر پورا سامان لے کر آ گئے. مطلب یہ شاید بچپن سے ہم نے باتیں پڑھی ہیں, کبھی اس پہ سوچیے کہ آدھا سامان کی بھی اگر ہم صرف بات کریں, صدیق اکبر تو خیر بہت آگے کی چیز ہے نا, آدھا سامان کوئی اپنے گھر کا ذرا کر کے دکھائے, آدھے کپڑے, آدھے فرنیچر, آدھی چیزیں, تو سب کچھ دینے کو تیار. ایسے میں ایک صحابی آیا اور چند کھجوریں لے کر آیا اور کہا کہ رات میں نے ایک یہودی کے باغ میں خدمت کی ہے, اس کے عوض یہ کھجوریں ملی ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سامان پہ بکھیرتی تھیں. تو یہ سارے تبوک کے واقعات تھے. بہرحال نکلے. اس میں 3 صحابہ کرام کا نام آتا ہے کہ جو تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. کل نکل جائیں گے, پرسوں نکل جائیں گے, میری گھوڑی تیز ہے, اونٹ تیز ہے. تو اس میں کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع اور بہلال بن امیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, تو یہ نہیں نکل سکے. اور ان کا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوشل بائک آؤٹ کا حکم آیا. سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہے, اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا, اور 50 دن کے بعد پھر ان کا یہ سوشل بائک آؤٹ ختم ہوا, ان کی توبہ قبول کی گئی. جنگ تبوک یا غزوہ تبوک کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہو سکی. وہاں پہنچے تو رومیوں پر بھی ایک طرح کا رعب اور دبدبہ آ گیا, تو جنگ کا آغاز ہی نہیں ہو سکا. تقریباً 1 مہینہ وہاں پہ رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے. اور لیکن اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں اس میں منافقین کی بڑی کارکردگی رہی. ایک تو مسجد زرار بنائی تھی انہوں نے, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ افتتاح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں واپس آ کے کروں گا. تو اصل میں مسجد نہیں تھی, پورا آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ تھی جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے منصوبہ بندی کرنی تھی مسلمانوں کے خلاف. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر اس کو گرا دیا تھا, مسجد زرار کو. صحیح. اسی طرح واپسی پر ایک کچھ منافقین نے حملہ کیا نقاب باندھ کر نا. اچھا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیکھ لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں ان 10 منافقین کے نام بتا دیے.
اسی اور کہا کہ کسی اور کو بتانا نہیں ہے، اسی لیے ان صحابی کو رازدارانہ نبوی کہا جاتا ہے، حذیفہ بن یمان اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. صحیح تو بس یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے 10 نام بتائے ہیں صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مجھے بس نام بتا دو. اچھا نام نہیں بتاتے، بس یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں. اتنی فکر تھی. وہ شخص جس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا. پھر وہ کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ نظر رکھتے تھے کہ وہ میت یا وہ جنازہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن یمان نہیں شریک، اس کا مطلب یہ کہ وہ منافق ہے. اس کو پھر وہ سرکل کر دیتے تھے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اسی کے آپ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی. ہاں تو 10 افراد وہ گنتے جا رہے تھے. بہرحال یہاں تک کہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ 10 پورے ہوئے نہیں ہوئے یا 12 تھے. تو لیکن حضرت عمر کا جب اپنی شہادت ہو رہی تھی نا، تو حملہ ہوا تھا، حملے کے بعد 4-5 دن وہ ابو لؤلؤ فیروز نے کیا تھا، حیات رہے تھے لیکن بالکل آخری وقت تھا. تو بھی انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بلا کے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ دیکھو میری ابھی ڈیتھ ہونے والی ہے، کسی بھی وقت زہر پھیل گیا ہے. تو وہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں ساری. تو ایسا کرو کہ عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہو کہ ان سے اجازت لو کہ میں صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جو ایک جگہ بچی ہے وہاں پر مجھے اجازت دے دی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. تو اور یہ کہا ساتھ، اب اصولی بات دیکھیں، حضرت عمر تو ماشاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا زبردست کہا کہ جا کر عائشہ کو کہنا ہے کہ عمر نے کہا ہے، یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے. امیر المومنین کہو گے تو وہ تو پھر ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی. یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ریکویسٹ کی ہے. اگر وہ ریکویسٹ قبول کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو مجھے کسی اور قبرستان میں جنت البقیع میں تدفین کر دینا. اور پھر بھی وہ اجازت مل گئی، عائشہ نے دے دی، بڑے خوش ہوئے. یہ پھر بھی یہ کہا وصیت کی کہ میرے جنازے پہ نظر رکھنا کہ اس جنازے میں حذیفہ شریک ہیں یا نہیں ہے. اگر حذیفہ نے نماز جنازہ پڑھا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا تو مجھے نبی کے برابر میں تدفین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کہیں اور کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں منافق ہوں. تو یہ تبوک کے کچھ واقعات تھے. صحیح ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور یقیناً یہی تبوک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو سوشل بائیکاٹ، پھر صحابہ ان کے یعنی وحی کے ذریعے وہ، اور پھر وحی کے ذریعے سے ہی ان کی برات، اور پھر ان صحابہ تینوں نے جس طرح سے وہ اپنا عذر جو ہے بغیر کسی اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ سارے اسوہ حسنہ ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال، اور پھر وہ جو کھجورے لانا، تو یعنی اس میں بہت ساری ہمارے لیے آج کے دور کے لیے جو ہے ہمارے سارے اسوہ حسنہ جو ہے وہ موجود ہے. سامعین کرام اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ چونکہ تبوک کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہوں نے خاص طور پر توجہ یہ دی کہ مدینے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک نظام لے کر آئے تھے، تو اس نظام کو پوری طور پر نافذ کر دیا. شروعات تو ہوئی تھی لیکن اب بالکل آزادی تھی. تو اس نظام کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے جاتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، اور وہ ایک بہت بڑا چارٹر ہے، اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور پھر ہمارا یہ جو ایپیسوڈ ہے یا یہ جو سلسلہ ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.